اس بات میں تو کوئی شک نہیں، اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ انسان ہی نہیں، کوئی بھی جاندار ہو، اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی اس پروجیکٹ پر پہلے ہی کام کر رہی ہے، یعنی موت کو دھوکہ دینے والے فارمولے پر آلریڈی پہلے سے کام کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ دوستو، جس طرح ایروپلین کی ڈیزائننگ کو ایروناٹکس کہا جاتا ہے، الیکٹرونک ڈیزائننگ کو الیکٹرونک اور روبوٹ کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس، اسی طرح انسان کی باڈی کو اس امید سے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس فیلڈ کو کریونکس کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس بہت پر امید ہیں کہ آنے والے 50 یا 70 سالوں میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے گی وہ انسان کو مرنے سے روک سکے اور مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر پائے۔ اور جن لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا شوق ہے، انہیں میڈیکل سائنس پہ اتنا یقین ہے کہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے، ان کے لیے اسکاٹس ڈیل ایریزونا میں ایک کمپنی موجود ہے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ آفس ایک عام آفس کی طرح ہی لگتا ہے، لیکن اس آفس کے اندر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ دھوئیں چھوڑتے ان بڑے بڑے اسٹیل کے کنٹینرز میں لگ بھگ 300 لوگوں کی باڈیز موجود ہیں، اور کافی جانوروں کو بھی یہاں اس امید سے رکھا گیا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں انسان یا کسی جانور کی موت کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بس ہماری ہی طرح ایک نارمل انسان ہے، بس ان کا دل نہیں دھڑکتا۔ وہ ایک لمبے عرصے تک بس چپ چاپ سو رہے ہیں، اور ان کے باڈی کا ہر ایک پارٹ پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان ڈیڈ باڈیز کے لیے وقت بس تھوڑی دیر کے لیے رک سا گیا ہے۔ ان کنٹینرز کے اندر اتنی شدید ٹھنڈک ہے جتنی ٹھنڈک دنیا کے سب سے ٹھنڈے علاقے انٹارکٹیکا میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے ہوئے ان کنٹینرز کا ٹمپریچر 196 ڈگری تک ہو سکتا ہے، اور پاور آؤٹ ہونے پر بیک اپ جنریٹرز بھی موجود ہیں۔ ایک بڑے کنٹینر میں 4 فل باڈی پیشنٹس، 5 نیورو پیشنٹس، ان کے صرف سر موجود ہیں۔ یہ کنٹینرز صرف انسان کے سر اور چہرے کو فریز کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ 316 میں سے 300 پیشنٹس نے صرف سر فریز کروائے ہیں۔ ان کے برین میں تمام میموریز اور ڈیٹا سیف ہے۔ ان ڈاکٹرز کا ماننا ہے جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ان کا صرف سر اور برین اپنا ہوگا، بقایا ان کے باڈی پارٹس آرٹیفیشلز ہوں گے۔ ان کو اپنے مرنے سے پہلے کی تمام چیزیں یاد ہوں گی۔ وہ اپنے باڈی پارٹس کو اسی طرح سے استعمال کریں گے جس طرح ایک نارمل انسان اپنے باڈی پارٹس کو اپنے برین کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ ان کی آرٹیفیشل باڈی ان کے برین سے سگنل بھی ریسیو کرے گی، جس کو کارپس کلوسم کہا جاتا ہے۔ ان کا آرٹیفیشل ہارٹ اسی طرح بلڈ کو پمپ کرے گا جیسے کہ اصلی دل کرتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ کریونکس اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا انہیں نظر آ رہا ہے۔ صرف لیکوڈ نائٹروجن میں باڈی کو ڈال دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ ایک فل پروسیس ہے اور بہت مہنگا بھی۔ باڈی کو 50 سالوں کے لیے پروٹیکٹ کروانے کے لیے $2,20,000 یعنی تقریباً 1,65,00,000 روپے لگتے ہیں۔
اور اگر کسی کو اپنا صرف سر پروٹیکٹ کروانا ہو اسے مرنے سے پہلے $80 پے کرنے پڑتے ہیں، جو تقریباً 60 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ جب سارے معاملات مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹرز اس پیشنٹ کا نام ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرز اس کے مرنے کا ویٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی باڈی کو فریز کیا جائے، اور جیسے ہی ڈاکٹرز کو یہ خبر ملتی ہے کہ پیشنٹ مرنے والا ہے وہ فوراً ہاسپٹل پہنچ کر اپنے خاص انتظامات شروع کر دیتی ہے، اور پیشنٹ کے مرنے کے بعد اس پیشنٹ کی باڈی پر کرائیو پروٹیکٹ کا پروسیس سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ ان ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی اس پر ورک کیا جائے تو اس کے زندہ ہونے کے چانسز اتنے زیادہ ہیں۔ لیکن وہ کون سا فارمولا ہے جو انسان کو مرنے کے بعد زندہ کر دے؟ یعنی ایسا کون سا فارمولا ہے جو سب سے زیادہ اس پروسیس میں امپورٹنٹ ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا دل بند ہو جاتا ہے اور بلڈ کا فلو بھی وینز میں رک جاتا ہے۔ جب باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس تک بلڈ کی سپلائی نہیں پہنچتی، ایک ایک کر کے یہ پارٹس بھی فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد پیشنٹ کے اندر بلڈ کا فلو لازمی رکھنا ہوتا ہے تاکہ برین اور آرگنز تک بلڈ پہنچتا رہے۔ اس کے لیے پیشنٹ کی چیسٹ پر ایک میکینیکل پمپ لگایا جاتا ہے جو اس کے باڈیز کے پارٹس میں بلڈ کو بھیجتا رہتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اب شروع ہوتا ہے یہاں اصل کام۔ اس کی باڈی میں موجود سارا خون ایک پمپ کے ذریعے نکال لیا جاتا ہے اور بلڈ کی جگہ اس کی باڈی میں ایک خاص فارمولا ڈال دیا جاتا ہے۔ دوستوں، اب اس پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انسان کے باڈی میں 60% پانی ہوتا ہے، اور اگر اس کی باڈی میں نائٹروجن ڈال دیا جائے گا پھر تو باڈی کے اندر کا پانی کرسٹل بن جائے گا اور پھر وہ کسی بھی صورت دوبارہ ریپیئر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان ڈاکٹرز کا ماننا ہے پیشنٹ کی باڈی میں ایسا لیکوڈ ڈالا جاتا ہے جو ان کے سیلز کو نقصان ہونے سے بچاتا ہے، اور باڈی کے ٹمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈراپ کیا جاتا ہے۔ جہاں نارمل پانی کا ٹمپریچر 0 ڈگری ہوتا ہے، وہیں ان کا فارمولا اینٹی فریز لیکوڈ کا -1 سیلسیس ڈگری ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے جب باڈی کا ٹمپریچر ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے پیشنٹ کی باڈی کے سیلز پہلے ہی فریز ہو جاتے ہیں، اور باڈی کا ٹمپریچر ڈراپ ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب باڈی کسی شیشے کی طرح پتھر بن جاتی ہے۔ اس صورت میں باڈی کو اٹھا کے لیکوڈ نائٹروجن والے ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے جس میں وہ 196 پوائنٹ کی کولنگ میں وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، اس امید سے ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہوگا، اور اس فل پروسیس میں تقریباً 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ جن پیشنٹس نے اپنے صرف سر کو فریز کرنے کا آپشن چنا ہوتا ہے اس میں ڈاکٹرز کو تقریباً 6 گھنٹے کا پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ برین کو بھی اسی پروسیس سے پروٹیکٹ کر کے کنٹینر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا ان کو پھر سے زندہ کیا جائے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔